رات 2 بجے کا وقت تھا۔ میں ننگے پاؤں سڑک پر اس طرح دوڑ رہی تھی جیسے کوئی مجرم پولیس سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں مارا مرا پھر رہا ہو۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل تھے، آندھی اپنے زوروں پر تھی، ہر چیز پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ صرف سڑک پر آتی جاتی کسی گاڑی کی روشنی ادھر ادھر دیواروں سے ٹکراتی یا اچانک بجلی کی کڑک چمک پیدا ہوتی تو میرے دل میں خوف و ہراسہ کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ کبھی یوں پاس سے کسی کی آہٹ محسوس ہوتی تو میں ڈری سہمی اپنے قدم روک لیتی۔ اس وقت میں سڑک کے کنارے یوں چل رہی تھی جیسے کوئی مجرم پولیس سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں مارا مرا پھر رہا ہو۔ میرا ہر قدم بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دور چل کر مجھے اپنی منزل نزدیک آتی محسوس ہوئی، لیکن میں خوش پھر بھی نہیں تھی۔ لوگ منزل پر پہنچتے ہیں تو سب کچھ پا لیتے ہیں، لیکن میری منزل پر میرا خسارہ تھا۔ مجھے سب کچھ کھو دینا تھا، میری جان، میری لخت جگر، میری اپنی بیٹی جسے میں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں پالا تھا۔ مجھے اب منزل پر اسے خود سے جدا کر دینا تھا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دینا تھا۔ جو میں آگے بڑھ رہی تھی میرے دل میں مزید رنج و غم کی کیفیت زور پکڑ رہی تھی۔ اب سامنے کیچڑ کا ایک ڈھیر تھا جہاں ارد گرد بارش کے پانی کی وجہ سے کافی دلدل بنی ہوئی تھی، اور اسے تھوڑی دور دائیں جانب مسافروں کی آرام گاہ بنی ہوئی تھی جہاں رات کے اس پہر کسی آدمی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے اپنے لگتے جگر کو خود سے الگ کیا اور اسے وہاں پڑے ایک بینچ پر لٹا دیا۔ ایک چھوٹا سا کمبل اس کے جسم کے گر لپیٹا اور سر پر ایک موٹی اون کی ٹوپی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں مسلسل مجھے گھور رہی تھی جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ ننھی گل کی نرم اور نازک کلی مسکرا رہی تھی اور میری آنکھیں غم کے مارے نم ہو چکی تھی۔ اچانک دور سے آتی گاڑی کی لائٹیں میری آنکھوں میں پڑیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ گاڑی میں طرف ہی آ رہی ہے۔ میں نے بچی کو ایک نظر دیکھا اور جلدی سے پاس کر ایک ٹرک کے پیچھے بھاگ گئی اور چپ کر دیکھنے لگی۔ وہ گاڑی سیدھا اس بینچ کے پاس آ کر رکی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے میں اپنی بچی کو رکھ کر آئی تھی۔ بچی کے رونے کی آوازیں مجھے یہاں تک آ رہی تھی۔ پھر اچانک اس گاڑی میں سے ایک آدمی نکلا جس کے ساتھ ایک 20-22 سال کی لڑکی بھی تھی۔ لڑکی نے جلدی سے آگے بڑھ کر روتی ہوئی بچی کو اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا جیسے وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ دونوں آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ دور ہونے کی وجہ سے ان کی باتیں مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کافی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جب انہیں کوئی نظر نہیں آیا تو وہ بچی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ ایک طرف تو میں تڑپ اٹھی، دل چاہا کہ بھاگ کر جاؤں اور اپنی بچی کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لوں۔ آج مجھے ایک سنگ دل ماں کا کردار ادا کرنا تھا، کیونکہ مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ عورت کو بے رحم اور صفاق کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی عورتوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی خوشی کے لیے اپنی اولاد کا گلا اپنے ہاتھوں سے ہی گونڈ دیتی ہیں۔ میں بھی ایک ایسی عورت بننے جا رہی تھی جسے بے رحم صفاق بنایا گیا تھا۔ میں بھی اس لمحے خود غرض ہو گئی تھی، لیکن مجھے خود غرضی کس نے سکھائی تھی؟ ہاں، اسی معاشرے نے، جہاں کسی بھی عورت کی بے بسی کو مفاد پرستی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ سب مجھے اسی معاشرے نے سکھایا تھا جہاں عورت پر ذلت کا کیچڑ اچھالنا بہت آسان ہو جاتا ہے، جہاں عورت کی کسی بھی گناہ کو راز رکھنے کی بجائے سرے عام اچھالا جاتا ہے۔ ایک غلطی، ایک گناہ، جہاں ایک گناہ مجھ سے بھی ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں اپنے کالج سے نکلی تھی اور بس اڈے پر ہماری گاڑی پہلے ہی جا چکی تھی۔ بس کے جانے کے بعد پہلی بار مجھے بہت ڈر محسوس ہوا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ میری ایک دوست بھی تھی، لیکن اس کے گھر سے کوئی اسے لینے آ گیا تھا اور وہ ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ پھر میں وہاں اکیلی رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک کار میرے قریب آ کر رکی اور اگلے دروازے سے باہر نکل کر کسی نے مجھے پکارا تھا۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس وقت گاڑی بہت مشکل سے ملتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو تھوڑی دیر بعد پھر اس نے مجھے پکارا تھا، چلو بیٹھ جاؤ ورنہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے کہنے پر میں چپ چاپ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اس کی نظریں مختلف زاویوں سے گھوم کر میرے بدن سے ٹکرا رہی تھی، جیسے کوئی ڈاکٹر معائنہ کرنے کے دوران مختلف زاویے بدلتا ہے۔ مجھے وحشت سی ہونے لگی، اس لیے میں نے اپنا دوپٹہ گلے سے نکال کر سر پر اوڑھ لیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے پیچھے پلٹ کر پوچھا۔ جی میرا نام عائشہ ہے۔ عائشہ گل، اتنا ڈرتے ہوئے کیوں بول رہی ہو؟ کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں۔ ڈری ہوئی نہیں ہوں، بس ذرا جھجک محسوس ہو رہی ہے۔ دراصل میں پہلی بار کسی اجنبی کے ساتھ سفر کر رہی ہوں، اس لیے میں نے گھبراہٹ محسوس کی تھی۔ اوکے، تو پھر اس اجنبی کا نام وقاص بھی ہے اور یہ ناظم آباد میں رہتا ہے۔ اس نے اپنی گاڑی کا شیشہ ٹھیک کرتے ہوئے بتایا۔ ناظم آباد؟ میں بھی تو وہیں رہتی ہوں، پھر کبھی آپ کو دیکھا نہیں۔ تب وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ارے اتنا بڑا ناظم آباد کا علاقہ ہے، آپ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ ویسے میں تو بس ایک ہفتہ پہلے یہاں آیا ہوں، پاپا کا بزنس تھا تو انہوں نے بلا لیا سنبھالنے کے لیے۔ وہ خوشگوار انداز میں بول رہا تھا۔ خیر تم بتاؤ کیا پڑھتی ہو؟ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا
لیکن اس کا دھیان باتوں میں تھا۔ آپ مجھے یہاں اتار دیجیے، میں یہاں سے پیدل چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، احتیاط سے جائیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مشکل وقت میں میری مدد کی۔ میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ آج میں بہت تیزی سے گھر پہنچی تھی، لیکن مجھے وقت کا احساس بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ وقاص مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے لمبے بال جو ترتیب سے پیچھے کی طرف جمے ہوئے تھے، درمیانہ قد اور سفید رنگت تھی۔ اس کی دوسرے دن جب میں کالج کے لیے نکلی تھی تو میں وقاص کے ساتھ ہی کالج تک گئی تھی، کیونکہ جب میں گھر سے نکلی تو میری نظر اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ سڑک کے کنارے وہ اپنی کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور دائیں ہاتھ کی انگلی سے گاڑی کی چابی گھما رہا تھا۔ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس ایسے ہی کام پڑ گیا تھا، آؤ تمہیں ڈراپ کر دو۔ میں خوشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ آج میں نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک غور سے دیکھا۔ آج اس نے پنک رنگ کی شرٹ اور بلو رنگ کی پینٹ پہنی ہوئی تھی اور بلیک چشمہ لگا کر تو وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، اور باتیں تو وہ کمال کی کرتا تھا، ہنسا کر میرا برا حال کر دیتا تھا۔ اب میرا روز کا معمول بن گیا تھا۔ میں روزانہ اس کے ساتھ کالج جاتی اور واپسی پر بھی وہ مجھے گھر تک چھوڑ دیتا۔ کبھی کبھار تو میں اس کے ساتھ سارا دن گھومتی رہتی۔ وہ مجھے شاپنگ کرواتا، کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھلاتا اور چھٹی کے وقت تک مجھے گھر کے پاس چھوڑ جاتا۔ میں بہت خوش تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری یہ دوستی کا محبت میں بدل گئی، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جب بھی مجھ سے دور ہوتا تو میں غمگین ہو جاتی، اور اگر ناراضگی ظاہر کرتا تو میں رونے لگ جاتی، اور اگر پیار بھری نظر سے دیکھتا تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ اس روز شام کے وقت مجھے وقاص کی کال آئی تھی۔ کدھر ہو عائشہ، کیا کر رہی ہو؟ میں نے کال ریسیو کی تو اس نے پوچھا کہاں ہو؟ گھر پر ہی ہوں اور آپ کو یاد کر رہی تھی۔ اچھا، تمہیں یاد آ رہا تھا؟ اچھا، تو میں تمہیں یاد آ رہا تھا۔ ایسا کرو کہ آ جاؤ ادھر میرے ہی فلیٹ میں، تمہارے لیے زبردست کافی بنائی ہے، اس لیے تمہیں کال بھی کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر آنے کو کہا تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا، لیکن میرا دل بھی کر رہا تھا اس سے ملنے کو۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ اچھا اس وقت تو نہیں آ سکتی کیونکہ پاپا بھی گھر پر ہے، مجھے معذرت کرنی چاہیے۔ لیکن اگلے ہی پل اس کی طرف سے ایک بہانہ سننے کو ملا۔ عائشہ، ایسا کرو کسی دوست کے بہانے آ جاؤ، دیکھو مجھے بھی تم کتنا یاد آ رہی ہو۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں، اگر موقع ملا تو آؤں گی، ورنہ پھر کبھی۔ میں نے اسے کہا اوکے، پھر میں انتظار کرتا ہوں۔ اور ہاں سنو، تم وہ بلو کلر والا سوٹ پہن کر آنا، کتنی خوبصورت لگتی ہو تم اس رنگ میں۔ اوکے، ابھی انتظار کرو، میں کسی طرح کوئی بہانہ تو بنا لوں۔ وقاص کا فلیٹ ہمارے گھر سے تھوڑی دور تھا۔ وہ یہاں کام کے لیے آیا ہوا تھا، اپنے پاپا کا بزنس یہاں رہ کر آسانی سے سنبھال رہا تھا، لیکن کبھی مجھے اس بارے میں اس نے نہیں بتایا تھا کہ اس کے پاپا اور وہ کیا بزنس کرتے ہیں۔ میں نے بہت پوچھا لیکن ہر بار وہ ٹال مٹول کر دیتا۔ آدھے گھنٹے بعد میں اس کی فلیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ میں جب دروازے کی گھنٹی بجائی تو اندر سے اس کی آواز آئی تھی، آ جاؤ عائشہ، دروازہ کھلا ہے۔ میں فوراً اندر چلی گئی اور حیرت سے پوچھا تمہیں کس نے بتایا کہ میں ہی ہوں دروازے پر؟ یہاں تمہارے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے دل نے بتا دیا تھا کہ تم ہی آئی ہو۔ اچھا بتاؤ، کافی پیو گی؟ ہاں، ساتھ کچھ اور بھی ہونا چاہیے۔ اسے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ فی الحال تو میں کچھ نہیں پیوں گی اور تم سے بہت ساری پیار بھری باتیں کروں گی، آؤ بھی یہاں بیٹھو۔ میں اس کے ساتھ ایک چبوترے پر بیٹھ گئی۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو آج اس نئے سوٹ میں۔ اچھا، اب ایسی جھوٹی تعریف کرو گے تو میں مغرور ہو جاؤں گی، پھر تم میرے نخرے نہیں اٹھا سکو گے۔ جھوٹی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یقین کرو تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اور دیکھو تو تمہاری آنکھوں میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ میں تمہارے ان گھنے بالوں میں ایسے چھپ جانا چاہتا ہوں جیسے سیاہ بادل سورج اور چاند کو چھپا لیتے ہیں اور بھی کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ ایک عجیب سا نشہ طاری تھا مجھ پر جو مجھے بے خود کر رہا تھا۔ کیف و سرور کی مستی میں نے اپنے دونوں بازو اس کے کندھے تک پھیلا دیے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی اور سکون کا ماحول تھا۔ اس نے اپنی باہیں پھیلائیں اور میں اس میں سما گئی۔ عجیب لمحہ تھا اس کے حصار میں۔ میری سانسیں تیز تیز چلنے لگی تھی اور میری آنکھیں نشے سے بند ہو رہی تھی۔ اس وقت پورے ماحول پر خاموشی چھا چکی تھی۔ جب رات کے 10 بج گئے تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں کہاں ہوں، مجھے اب جانا ہوگا۔ وقاص، بہت دیر ہو گئی ہے، میں نے اتنا کہا اور واپس پلٹ آئی تھی۔ وہ اب میری سوچوں میں بسنے لگا تھا۔ کہتے ہیں جو سوچ میں ہوتے ہیں وہ انسان اگر حقیقی روپ دھار لے تو انسان خواب سے باہر ہو جاتا ہے۔ مجھ پر بھی اب اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ وہ جب بھی اپنی باہیں پھیلاتا تو میں ان میں گمسم سی ہو جاتی، وہ نظریں ملاتا تو میں ان میں ڈوب جاتی۔ میری ہر سوچ اس سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہونے لگی تھی۔ اب وہی میری کل کائنات تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ محبت کے یہ رشتے گہرے و مضبوط ہوتے چلے گئے۔ دن گزرنے لگے، پھر ہفتے اور اب مہینے گزر رہے تھے۔ پھر ایک دن مجھ پر عجیب انکشاف ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا، ہم ایک پارک میں گھوم رہے تھے کہ اچانک میرا سر چکرا گیا اور میں گر گئی۔ چاروں طرف لوگ چہل قدمی کر رہے تھے۔ کیا ہوا عائشہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے مجھے اٹھایا اور پوچھا۔ کچھ نہیں، واقعی ٹھیک ہوں،
میں نے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے فوراً ہی گھبراہٹ ہونے لگی تھی اور میں کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھیں کھلی تو میں بیڈ پر لیٹی تھی اور وقاص میرے سرہانے بیٹھا میرے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ یہ ایک ہاسپٹل کا کمرہ تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بس مجھے کیا ہوا تھا؟ اچانک میں بے ہوش کیسے ہوئی؟ میں نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں، تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی اور پھر وقاص نے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ عائشہ، وقاص نے آہستگی سے جواب دیا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ تم ماں بننے والی ہو۔ اس نے اتنا کہا اور میں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا سا لگا۔ زمین جیسے پیروں تلے سے نکل چکی تھی اور آسمان کا سایہ سر پر سے اٹھ چکا تھا، لیکن میں پھر بھی خاموش تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، بچے کو جنم دینے کا فیصلہ۔ اب کیا ہوگا وقاص؟ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اسے ضائع کروا سکتی ہو۔ گھبراتی کیوں ہو؟ وقاص نے مجھے تسلی دیتے ہوئے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ ہمارے پیار کی نشانی ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ تم بس مجھ سے شادی کر لو۔ اچھا، تم جیسا کہتی ہو ویسا ہی ہوگا، وقاص میں تیز آواز سے گھبراتے ہوئے بولا۔ وقاص نے تو مجھ سے کہا تھا کہ ہم دونوں شادی کر لیں گے اور 1 سال تک ہم اپنے بچے کو کسی کی ذمہ داری میں دے کر اس کی پرورش کروائیں گے اور پھر خود ہی اسے گود دے لیں گے، لیکن وقت آنے پر کیا کیا بدل جاتا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ میری زندگی کا رخ ایک دفعہ پھر بدل گیا۔ وہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ میں وقاص کی محبت میں سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ ان ماں باپ کی عزت کا بھی بھرم نہیں رکھا جنہوں نے میری پرورش میں محبتوں کے بے درے خزانے لٹائے تھے۔ میں وہ جنت فراموش کر کے وقاص کے پاس آ گئی، یہ سوچے بغیر کہ میرے گھر چھوڑے جانے سے میرے ماں باپ پر کیا گزرے گی۔ میں نے وقاص کے کہنے پر اپنا گھر، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ گئی۔ وقاص نے مجھے کہا تھا کہ اب ہم شادی کر لیں گے اور اپنی زندگی ایک نئے سرے سے گزاریں گے۔ اب میں وقاص کے ساتھ اس کی فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ میں وقاص کو روزانہ کہتی کہ اب ہمیں نکاح کر لینا چاہیے، مگر وہ مجھے ہر بار یہی کہتا کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، جب تک میں اپنی ذاتی فیکٹری نہیں لگا لیتا تب تک میں نکاح نہیں کروں گا، اور مجھے فیکٹری لگانے میں 8 مہینے کا عرصہ لگے گا۔ میں اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی سمجھ نہیں سکی اور اس کی باتوں کو سچ سمجھ کر خوش ہو جاتی۔ وہ مجھے روزانہ کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتا اور میں جس چیز کی بھی فرمائش کرتی وہ اسی وقت میری ہر فرمائش پوری کر دیتا۔ پتہ ہی نہیں چلا اور 9 مہینے کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہوئی، شاید بچے کی ڈلیوری کا وقت آ گیا تھا۔ وقاص مجھے گاڑی میں بٹھا کر جلدی سے ہاسپٹل لے گیا، پھر ڈاکٹر جلدی سے مجھے آپریشن تھیٹر میں لے گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے ایک کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ میرے دائیں بازو پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور بائیں بازو پر میری لختے جگر لیٹی تھی۔ میری پری جیسی بیٹی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور سامنے دروازے کی اوٹ میں کھڑی 2 نرسیں بھی مجھے اور کبھی بچی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مبارک ہو، بہت ہی پیاری بیٹی ہے، ایک نے خوشی سے مبارکباد دی تھی۔ تھینک یو، میں نے بچی کا ماتھا چومتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اللہ اس کی مقدر بھی اچھے کرے، دوسری نے دعائیہ کلمات کہے۔ تب وقاص میں نزدیک آیا، مجھے بیٹی کی مبارکباد دیتے ہوئے اس نے کہا، آج اس ہفتے کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ آج اسے اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں دی ہیں اور اب وہ اپنے بابا کے پاس جا رہا ہے، انہیں منانے کے لیے تاکہ ہم نکاح کر سکیں۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا، میں انتظار کرنے لگی تھی اور پھر یہ انتظار بڑھتا گیا۔ ایک رات گزر گئی، پھر 2 دن اور پھر 10 دن بھی گزر گئے، لیکن وہ نہیں آیا۔ شاید اس کو اب آنا ہی نہیں تھا۔ یہ تو مجھے ایک نرس نے بتایا کہ اسے دیکھا تھا کہ جب وقاص جا رہا تھا تو وہ ایک ٹیکسی میں تھا جس پر 2 بریف کیس بھی لادے ہوئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ پہلے یہ بات مجھے بتا دیتی، لیکن میری خراب حالت کی وجہ سے وہ چپ رہی۔ میرے ذمہ واجب الادا بل بھی اس نے مجھ پر ترس کھا کر ادا کر دیے۔ وقاص کہاں چلا گیا تھا یہ تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن آج 4 دن بعد میں وہاں سے نکل آئی۔ پھر میں وقاص کی فلیٹ پر گئی، مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ آس پاس والوں سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وقاص یہ فلیٹ کرائے پر لیا ہوا تھا اور وہ کچھ دن پہلے ہی وہ یہ فلیٹ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کسی دوسرے شہر چلا گیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں بادلوں کی گرج چمک اور تیز طوفانی موسم میں وہاں سے انجان راہوں کی مسافر بن کر نکل پڑی۔ اکثر اوقات بہت مجبوری میں لوگ بے حسی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بے حس اس وقت ہوتے ہیں جب راہ فرار اختیار کرتے ہوئے گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، اور اب میں نے بھی اپنے گناہ سے بچنے کے لیے ایسے ہی راہ فرار اختیار کی تھی۔ آج اس واقعے کو 15 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنے دل کا قرار تو اسی بینچ پر چھوڑ آئی تھی، اپنی معصوم گڑیا کے پاس دل کی بے قراری کا قرار جب کہیں سے نہ مل سکا تو میں نے ایک یتیم خانے میں پناہ حاصل کر لی۔ 15 سال سے میں اس یتیم خانے میں بلا معاوضہ اپنی خدمت کا انجام دے رہی ہوں۔ جب کوئی چھوٹا معصوم گناہ اس جگہ خالی جھولی میں آتا تو اس کو سینے سے لگا کر میری ممتا کو بہت سکون ملتا ہے۔ دعا کیجئے کہ میری ممتا کو قرار آ جائے۔ گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں تھا۔
ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔